بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عثمان حیدر آپ سب کو پاکستان کرنٹ افیئر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے اس میں آج ڈسکس کریں گے، بھارت نے ٹک ٹاک سمیت 59 چینی موبائل اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا ہے۔ کیا بھارت اپنے اس اقدام کو افورڈ کر سکے گا؟ کیا وہ چین کے ساتھ تجارتی خرابیاں پیدا کر کے اس کا سبسٹیٹیوٹ افورڈ کر سکے گا یا خود سبسٹیٹیوٹ بن کر سامنے آئے گا؟ کیا اس اقدام سے نریندر مودی نے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی شہریوں کو بے روزگار نہیں کر دیا؟ اس طرح کے بہت سے کوشچن جن کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک بینر زمین پر بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بائیکاٹ میڈ ان چائنا، مطلب جو چین کی بنی ہوئی پروڈکٹس بھارت میں پہنچ چکی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک شخص جو ہے وہ اس بینر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں وہ ٹی وی چینل کو توڑا ہوا ہے اس نے، اور دوسری الیکٹرانک پروڈکٹس جو کہ چینی پروڈکٹس ہیں ان کو اس نے توڑ کر پھینکا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں بھارتی شہری موجود ہیں جو کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں چین کے خلاف۔ اگرچہ سوچا جائے تو یہ اس سے چین کی پروڈکٹس کو توڑ کر وہ چین کے لیے ایک اور اس طرح کی پروڈکٹ بنانے کا موقع فراہم کر رہا ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ چین کے سبسٹیٹیوٹ نہ تو خود بن سکتا ہے نہ ہی کوئی کسی اور کو برداشت کر سکتا ہے۔ اب کوشچن تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بھارتی حکومت کیوں پاگل پن کا میں سوار ہو چکی ہے؟ بھارتی میڈیا کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ بھارتی عوام کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان کلیش ہوا لداخ میں، تو چین نے بھارت کے کئی کلومیٹر اندر گھس کر بھارتی ایریا کے اوپر بھی نہ صرف قبضہ کیا بلکہ کئی بھارتیوں کو جو ہے مار گرایا۔ اگرچہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بعد میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ چین نے بھارتی سرحد میں مداخلت نہیں کی، نہ وہ بھارت میں گھس آیا ہے، لیکن جو حالیہ اقدام بھارتی حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے جس میں بھارتی عوام چینی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کے بارے میں زور دے رہی ہے اور بھارتی حکومت نے چینی موبائل اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چین بھارت میں آیا بھی ہے اور چین نے بھارت کو جانی و مالی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ تو بھارت اب اس کا غصے کا اظہار جنگ کے میدان کی بجائے اب معاشی میدان میں کرنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں بھارت کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ 59 چینی موبائل اپلیکیشن کو بلاک کر رہا ہے۔ اس میں ایک بڑی نوجوان کے لیے جو بڑی مقبول اور بڑی پاپولر اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک، اس کو بھی بلاک کر رہا ہے، بلکہ اس نے تمام اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا ہے۔ جن اپلیکیشن کو اس نے بلاک کیا ہے ان کی لسٹ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ ان میں سب سے اہم بڑی جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ٹک ٹاک ہے، پھر شیئرٹ اور ویب چیٹ وغیرہ اس طرح کی دیگر جو اپلیکیشنز ہیں جن کو بلاک کیا گیا ہے ان کو آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ اپلیکیشن تھی، یہ چینی اپلیکیشن تھی، اور بھارت میں اب یہ جو گوگل پلے اسٹور ہے وہاں پہ یہ نہیں ملنے والی، کیونکہ بھارت نے ان کو بلاک کر دیا ہے۔ بھارت نے اس کا جواب یہ پیش کیا ہے کہ یہ جو موبائل اپلیکیشنز تھی خاص طور پہ ٹک ٹاک، یہ بھارتی شہریوں کا جو ڈیٹا ہے اس کا غلط استعمال کر رہی تھی اور اس کے بارے میں معلومات چین کو دے رہی تھی، چین کی حکومت کو دے رہی تھی، جبکہ ٹک ٹاک جو ہے اس نے اس ساری بات کی تردید کی ہے۔ بھارتی حکومت نے مزید کہا ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان کو بلاک کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بھارت کی نیشنل سیکیورٹی، بھارت کی انٹیگریٹی اور بھارتی شہریوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اس وجہ سے ان کو بلاک کیا ہے۔ یعنی کہ بھارت نے براہ راست جو بھارت چین کا جو کلیش ہوا ہے اس کو بتانے سے گریز کیا ہے۔ ٹک ٹاک نے اس والے سے ایک جامعہ جو ہے اس کا رسپانس سامنے آیا ہے ٹک ٹاک انڈیا کا، اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس میں اس نے واضح طور پر بھارتی حکومت کے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس سے اس نے انکار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جو صارفین ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کا ہی وہ محافظ ہے، اور اس نے چین سمیت
کسی بھی فارن کنٹری کو وہ ڈیٹا کبھی بھی فراہم نہیں کیا اور وہ اپنے صارفین کی جو پرائیویسی ہے اس کی وہ محافظ ہے اور اس کو وہ حمیت دیتی ہے. اور ٹک ٹاک انڈیا جو ہے بھارت کی پالیسیوں کے عین مطابق یہاں پہ کام کر رہا ہے. الجزیرہ.com جو ایک ٹی وی چینل بھی ہے اور ایک ویب سائٹ بھی ہے, اس نے رپورٹ کیا ہے ناظرین کہ یہ جو لاوا پکا ہے بھارت میں. اب بھارت پہلے چین سے دفاعی میدان میں اس نے مار کھائی اور اب وہ معاشی میدان میں چین کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو اس سب چیزوں کے پیچھے بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی میڈیا انوالو رہا ہے. مسلسل جو ہے چین کے علاوہ اپنی عوام کو ورگلا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے چین جو ہے وہ بھارت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. الجزیرہ نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایک بھارتی وزیر ہیں اس وقت بھارتی حکومت میں شامل ہیں, انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ چینی فوڈ کے اوپر فوری طور پر پابندی عائد کریں. یہی نہیں, دلی کی ایک ٹریڈنگ یونین ہے اس نے بھی کہا ہے کہ وہ چینی کمیڈیٹیز کا بائیکاٹ کریں گے. اور دلی کی ہی ہوٹل یونین ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی چینی کو اپنے ہوٹل میں جگہ نہیں دیں گے, ان کو فلیٹ میں رہنے کے لیے جو فلیٹ ہے وہ رینٹ پہ نہیں دیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک بھارت میں ایک موبائل اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے جس کا نام ہے ریموو چائنیز ایپ. یہ اب بھارتی جو ہے اپنے موبائلوں میں دڑا دڑ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور یہ جو ایپ ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرے گی جن چینی اپلیکیشنز کو بھارتی اگر موبائل میں اپلوڈ کریں گے تو یہ اس سے پہلے الرٹ جاری کر دے گی, آئیڈینٹیفائی کر دے گی یہ چینی اپلیکیشن ہے. اس طرح سے بھارتی جو ہے وہ چینی اپلیکیشنز کا بائیکاٹ کریں گے. یہی نہیں, بھارتی جو حکومت ہے اس نے جب سے چین کے ساتھ اس کا کلیش ہوا ہے اس کے بعد سے جو چین سے امپورٹس آ رہی تھی, جو کمپوننٹس جو پارٹس آ رہے تھے, بھارتی پروڈیوسر جو تھے چین سے منگوا رہے تھے, ان کو وہاں پہ آن ہولڈ رکھ دیا ہے, ان کو آگے بھارت میں ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا. آپ کو بتاتے چلیں کہ چین اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہے کبھی بھی اس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور ہمیشہ سے جو ہے یہ رواں دواں رہی ہے اور دونوں میں ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ, لیکن دونوں میں کبھی بھی تجارتی جو رہنا ہے یا تجارتی پابندیاں جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی. لیکن بھارت نے جو ہے اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ جو تجارت ہے یا جو اس کا اکنامک ریلیشن ہے ان کو بھی اب خراب کرنے کی طرف بھارت چل نکلا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت جو ہے وہ چین کے متبادل کوئی افورڈ کر سکتا ہے, یا جو چیزیں وہ چین سے امپورٹ کرتا تھا, چین سے خریدتا تھا, کیا وہ اب یہ چیزیں یورپ سے خریدنے جائے گا, امریکہ سے خریدنے جائے گا؟ اگر وہاں پہ خریدنے جائے گا تو اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی اور چیزیں جو ہے وہ مہنگی سیل ہوں گی اور اس کی جو فرائٹ ہے, جو کرایہ ہے, رینٹ ہے, جو اخراجات ہیں, اگر امریکہ سے یا جو چیزیں وہ چین سے خرید رہا تھا وہ اگر دوسرے مالک سے خریدنے جاتا ہے تو اس سے آٹومیٹکلی بھارت کو فائنینشلی طور پہ نقصان ہوگا اور بھارتی صارفین جو ہے اس سے ان کو زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوگا, کیونکہ جب چیزیں چین کے متبادل دوسرے مالک سے بھارت خریدے گا تو اس سے بھارت کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور بھارتی شہریوں کو بھی چیزیں جو ہے وہ مہنگی ملیں گی. تو دوسرا راستہ یہ کہ بھارت خود بن جائے سبسٹیٹیوٹ. بھارت جو چیزیں چین سے خریدتا تھا کیا وہ بھارت اب خود بنانا شروع کر دے گا؟ اس میں بھی سالوں لگ سکتے ہیں کیونکہ چین جو ہے بھارت سے بہت آگے ہے. چین بھارت کے ساتھ مد مقابل جو ہے وہ ہونے میں اس کی بےعزتی ہے کیونکہ چین جو ہے وہ ہر لحاظ سے, مالی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے, اکنامیکلی, فارن ریزرو کے لحاظ سے وہ بھارت سے کافی آگے ہے. اس لیے بھارت کو سبسٹیٹیوٹ بننے کے لیے بہت سال انتظار کرنا پڑے گا. تب تک جو ہے اگر چین کا وہ معاشی بائیکاٹ جاری رکھتا ہے تو پھر جو ہے اس کو بہت مہنگی چیزیں جو ہے وہ دوسرے مالک سے خریدنی پڑیں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے زیادہ دیر تک اپنی اس پالیسی کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکے گا. آج نہیں تو کل دوبارہ سے وہ جو چینی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو بائیکاٹ کا جو لیبل لگا رہا ہے بھارت اس کو وہ ختم کرے گا اور دوبارہ بھارت جو ہے وہ چین کی مارکیٹ میں ہی گھسے گا. اور آپ کو ایک اور اہم بات بتائیں, جو ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک کی بھارت میں 100 میں سے 30% مارکیٹ جو ہے وہ بھارت میں ہے. مطلب 611 ملین دفعہ ٹک ٹاک کی جو اپلیکیشنز ہیں یہ بھارت میں ڈاؤن لوڈ کی جا چکی ہیں اور ٹک ٹاک سے جڑے بہت سے لوگ جو کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے تھے, اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے یا اویئرنیس کے لیے ٹک ٹاک کو استعمال کرتے تھے,
جن کا ذریعہ آمدن بنا ہوا تھا ٹک ٹاک وہ بھی بے روزگار ہوں گے، اور جو ان 59 اپلیکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی بے روزگار ہوں گے۔ اور اس طرح سے مودی عارضی طور پہ تو تسکین پہنچا دے گا اپنی عوام کو نیشنلزم کی پالیسی کا پرچار کر کے، لیکن پرماننٹلی وہ بہت سے بھارتیوں کو بے روزگار بھی کرے گا، اور اس طرح سے وہ مہنگی چیزیں بھی جب دوسرے ممالک سے خریدے گا پھر اس کو کرنسی بھی لاس ہوگا۔ تو یہ اس اقدام سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بھوک اور افلاس کی چکی میں دوبارہ سے پسیں گے، کیونکہ 59 اپلیکیشنز کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے، جو امپلائی تھے ان کے، اب ان کو بھی اپنے جاب جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اب آخری کوشچن کہ کیا چین اس میں کیا ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ تو چین اس میں یہ ریئیکٹ کر سکتا ہے کہ چین علی بابا جو کہ چینی بیس ای کامرس کی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ بھارتیوں کو وہاں ان کی ایکسس جو ہے وہ محدود کر سکتا ہے یا بین کر سکتا ہے، اور اگر چین ایسا کرتا ہے تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہو جاتا ہے، پھر بھارت کو جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا، کیونکہ جو امپورٹر ایکسپورٹر ای جو ویب سائٹ ہے علی بابا وہاں سے جو خریدتے تھے یا وہاں پہ جو بیچتے تھے ان کو بھی خربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ تو یہ جی آج کا ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے۔ خدا حافظ۔